الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسلام نے اس دنیا میں اس روئے زمین پر رہنے والے ہر انسان کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں، اور یہاں رہنے والے ہر انسان کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے حقوق کی پاسداری کرے. اگر ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے تو پھر دنیا میں رہنا آسان ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کیا جائے گا تو پھر دنیا میں رہنے والے انسانوں کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. انسانی حقوق کی اصطلاح آپ سنتے ہوں گے، آج کل اس کا بہت زور و شور سے چرچا کیا جاتا ہے. انسانی حقوق کا جو جدید تصور ہے، جو اقوام متحدہ نے متعارف کروایا ہے، یہ تو بہت بات کی چیز ہے، اور اس میں کئی خرابیاں ہیں. ایک تو یہ وہ حقوق ہیں جو کہ مجبوراً انسانوں کے لیے مانے گئے ہیں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے غالباً 1948 میں انسانی حقوق کا چارٹر اس وقت جاری کیا تھا جب دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا. بڑی مقدار میں انسان قتل ہوئے تھے. اس کے بعد اقوام متحدہ مجبور ہوئی اور اس نے پھر انسانی حقوق کا ایک چارٹر منظور کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اس کا پابند کیا. تو اس میں کئی خرابیاں ہیں جو جدید انسانی حقوق کا تصور ہے. ایک تو یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے. انسانوں کی رائے بدلتی رہتی ہے، اور جب رائے بدلتی ہے تو نظریہ بھی بدل جاتا ہے، حقوق بھی بدل جاتے ہیں. اور پھر یہ جو انسانی حقوق کا جدید تصور ہے، اس میں دنیا کے تمام انسانوں کو حق نہیں دیا جاتا، بلکہ جو غالب اقوام ہیں صرف انہی کا حق تصور کیا جاتا ہے، اور کمزور دنیا کے انسانوں اور حشرات کو وہ ایک جیسا سمجھتے ہیں. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے جن حقوق کو متعارف کروایا ہے وہ حقوق اللہ نے طے کر رکھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ اعطى کل ذی حق حقہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا ہے. گویا کہ انسان کے یہ حقوق اللہ نے مقرر کیے ہیں. انسان کو کسی بالادست طبقے سے اپنا یہ حق مانگنا نہیں پڑتا، اسے کوئی احتجاج نہیں کرنا پڑتا، طلب نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ حقوق اس کے پیدائش کے ساتھ ہی خود بخود اس کے لیے طے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کرتا ہے. تو جن حقوق کو اسلام نے متعارف کروایا ان میں سے ایک اہم حق ہے نجی زندگی کا تحفظ، اور اسی حوالے سے میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہر انسان کی ایک نجی زندگی ہوتی ہے، جسے آپ اس کی پرائیویٹ لائف کہہ دیں، اس کی پرائیویسی کہہ دیں، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری نجی زندگی میں کسی کی مداخلت نہ ہو، میری نجی زندگی میں کوئی جھانک کر نہ دیکھے، میرا کوئی تجسس میں کوئی شخص میرے مقابلے میں مبتلا نہ ہو. اگر کسی آدمی کی نجی زندگی متاثر ہو تو اس کی پوری زندگی متاثر ہو جاتی. تو انسان کی اسی نفسیات کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نجی زندگی کو بھی محفوظ بنایا ہے. اور نجی زندگی کی حفاظت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں تو بلا روک ٹوک مت جائیں. عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کے گھر جاتے تھے
تو نہ کوئی اجازت لیتے تھے، نہ کوئی پیشگی اطلاع کرتے تھے، بلکہ بس ہر ایرے غیرے کے گھر میں یا ہر واقف اور ناواقف کے گھر میں یہ کہتے ہوئے گھس جایا کرتے تھے کہ صبح بخیر یا شام بخیر، حییتم صباحا حییتم مساء، صباح الخیر یا مساء الخیر۔ یہ ان کے ہاں کلمات تھے میل جول کے، ملن کے، جب تک سلام متعارف نہیں تھا۔ تو یہ کلمات کہتے ہوئے بلا روک ٹوک کسی بھی گھر میں گھس جایا کرتے تھے۔ اس طریقہ کار میں کئی خرابیاں تھیں۔ ایک خرابی تو یہ تھی کہ کسی کی نجی زندگی محفوظ نہیں تھی۔ ایک آدمی گھر میں کسی کام میں لگا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ دوسرا آدمی اس کو دیکھے، اور وہ آدمی بغیر روک ٹوک کے گھر میں گھس آیا ہے تو انسان کی نجی زندگی متاثر ہو جاتی۔ اور دوسرے نمبر پر اس میں بے پردگی کا امکان ہوتا تھا، اور معاشرے میں طرح طرح کے فسادات رونما ہو جاتے تھے کہ کوئی اجنبی کسی گھر میں آ گیا ہے، وہاں اس نے خاتون کو اس انداز سے دیکھ لیا کہ جس انداز سے وہ خاتون باہر نہیں آتی، جیسے گھر میں خواتین رہتی ہیں، تو اس سے طرح طرح کی بے پردگیاں اور اس کے نتیجے میں فسادات رونما ہوتے تھے۔ تو قرآن کریم نے اس پر پابندی لگا دی، اور سورہ نور میں باقاعدہ تفصیلی احکامات نازل کیے کہ اگر آپ نے کسی کے گھر جانا ہو تو گھر جانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ سورہ نور اس زمانے میں نازل ہوئی جب مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو اپنا معاشرہ تشکیل دیے ہوئے 5 یا 6 برس ہو چکے تھے۔ غزوہ احزاب کے بعد یہ نازل ہوئی، اور اس زمانے میں 5-6 برس ہو چکے تھے۔ تو اس صورت میں اللہ نے وہ احکامات عنایت فرمائے ہیں کہ جن سے کوئی معاشرہ تشکیل کے بعد ارتقاء اور بقا کے سفر پر گامزن ہوتا ہے۔ معاشرہ تو مسلمان بنا چکے تھے، اب اس معاشرے کو دیر پا بنانا تھا، اس کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں وہ احکامات دیے ہیں جن سے کوئی معاشرہ ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اسی میں ایک یہ حکم بھی ہے کہ جب کسی کے گھر آنا جانا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں انسان جب کہیں جاتا ہے تو وہ 4 قسم کے مقامات ہو سکتے ہیں۔ یا تو آپ ایسی جگہ جائیں گے، ایسے کمرے میں جائیں گے، ایسے گھر میں جائیں گے جہاں صرف آپ کی اہلیہ رہتی ہو۔ انسان ایسے گھر میں جا رہا ہے، ایسے کمرے میں جا رہا ہے جہاں صرف اس کی بیوی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، نہ اولاد ہے، نہ بہن بھائی ہے، نہ کوئی اور اجنبی ہے۔ اب ایسی جگہ جاتے ہوئے کیا حکم ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ یہاں انسان اجازت کا پابند تو نہیں ہے، لیکن ادب اس کے لیے یہ ہے کہ اجازت لے کر جائے، یا کم از کم کوئی ایسا عمل کرے کہ اس کی بیوی کو اس کے آنے کی پیشگی خبر ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ جب ابن مسعود گھر تشریف لایا کرتے تھے تو دروازے پر کھنکھارا کرتے تھے تاکہ مجھے اطلاع ہو جائے کہ وہ گھر آ رہے ہیں۔ میاں بیوی کا تعلق بڑا حساس نوعیت کا ہوتا ہے، اور شریعت اس کی حساسیت کا پورا خیال کرتی ہے۔ جب صحابہ کرام کسی غزوے وغیرہ سے تشریف لاتے، کوئی صحابہ کا قافلہ مدینہ کے باہر سے مدینہ طیبہ آیا کرتا، تو انہیں تعلیم یہ تھی کہ اچانک سے گھروں میں مت جاؤ۔ اگر رات کو پہنچا ہے تو مدینہ کے باہر رات گزاری جاتی تھی تاکہ اندر شہر تک اطلاع پہنچ جائے کہ صحابہ کرام جس سفر پہ گئے تھے واپس آ رہے ہیں، اور جانے والوں کی بیویوں کو، ان کے گھر والوں کو اطلاع ہو جائے، اور بیویاں پھر اسی حساب سے تیاری کریں کہ خامن واپس آ رہا ہے۔ تو یہ اس رشتے کی حساسیت کی وجہ سے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو اس طرح کی تعلیم دی گئی۔ تو پہلا ادب تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے گھر میں جائیں جہاں صرف انسان کی بیوی ہو اور دوسرا کوئی نہیں ہے، تو یہاں آدمی اجازت لینے کا پابند تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ادب یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ یا تو اجازت لے کر جائے، یا کم از کم کوئی ایسا کام کرے کہ اندر موجود اس کی بیوی کو اس کے آنے کی خبر ہو جائے۔ دوسری نوعیت یہ ہے کہ آپ کسی ایسے گھر میں جا رہے ہیں یا کسی ایسے کمرے میں جا رہے ہیں جہاں آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہو، یعنی بیوی کے ساتھ بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، یا آپ کے والدین ہوں، یعنی آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی اور آپ کی بیوی کے ساتھ موجود ہو۔ تو ایسے گھر میں جانے کا ادب یہ ہے، بلکہ پابندی یہ ہے کہ اجازت لے کر جائیں۔ بغیر اجازت ایسی جگہ جانا منع ہے۔
جہاں آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی اور رشتہ دار ہو، یا آپ کی والدہ کا کمرہ ہے، آپ اپنی والدہ کے کمرے میں جانا چاہتے ہیں، والد کے کمرے میں جانا چاہتے ہیں، تو بغیر اجازت کے جانا شریعت نے منع کر رکھا ہے۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں تو کیا میں اجازت لینے کا پابند ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم اجازت لینے کے پابند ہو۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں صرف میں اور میری والدہ ہیں، میں ہی ان کے کام کاج کرتا ہوں، تیسرا کوئی آدمی نہیں ہے، میں اور میری والدہ ہیں۔ یعنی صورتحال واضح کی کہ ایسی صورت میں کہ جب صرف میری والدہ ہے تو پھر بھی میں اجازت لینے کا پابند ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، اَتُحِبُّ أَن تَرَاهَا عُرْيَانًا، کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنی والدہ کو لباس کے بغیر دیکھو؟ جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو بسا اوقات اوپر والا لباس اتار دیتا ہے اور اپنے انداز سے بے تکلف رہتا ہے۔ تو اس صحابی کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلوب اختیار فرمایا اور یہ تعلیم دی کہ اگر آپ ایسے گھر میں جا رہے ہیں جہاں آپ کے والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، تو پھر بغیر اجازت اندر جانا منع ہے۔ تیسری نوعیت یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جو مفاد عامہ کا مقام ہے، جسے پبلک پلیس کہا جاتا ہے، جیسے کوئی پارک میں جاتا ہے، کوئی ہوٹل میں جاتا ہے، یا کوئی اور کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جیسے ریلوے اسٹیشن ہے وغیرہ، کہ جہاں ہر آدمی کا حق ادھر سے متعلق ہے، تو ادھر جانے کے لیے پھر شریعت نے آپ کو اجازت کا پابند نہیں کیا، بغیر اجازت آدمی جا سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم شام جاتے ہیں تجارت کے لیے، اب وہاں قیام کرنا پڑتا تھا، ظاہر ہے کہ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ وہاں ہمیں قیام کے لیے کسی سرائے میں جانا پڑتا ہے، تو کیا ہم سرائے میں جانے کے لیے بھی اجازت کے پابند ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سرائے میں جانے کے لیے، داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہ ان پبلک پلیسز کے بارے میں ہے یا وہ مفاد عامہ کے مقامات جہاں ہر کوئی آ سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسے مقامات میں بھی کوئی پابندی ہوتی ہے، جیسے کوئی پارک ایسا ہے کہ صرف فیملی جا سکتی ہے، یا ریلوے اسٹیشن ہے تو پلیٹ فارم پر صرف وہ جا سکتا ہے کہ جس کے پاس ٹکٹ ہو۔ تو اگر مفاد عامہ کے مقام میں بھی ایسی کوئی پابندی لگا رکھی گئی ہے تو اس پابندی کی اطاعت لازم ہے، اور اس کے بغیر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ چوتھی نوعیت یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہاں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں رہتا، کسی ایسے کمرے میں جا رہے ہیں یا کسی ایسے گھر میں جا رہے ہیں جو ہے تو رہائشی، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ یہاں کوئی ہے بھی یا نہیں، تو ایسی جگہ جانے کے لیے بھی شریعت نے اجازت کو لازم قرار دی کہ اجازت طلب کرو، کوئی رہتا ہوگا تو اجازت دے دے گا، اور اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہاں کوئی نہیں ہے تو پھر اندر جا سکتے ہو۔ تو یہ چار نوعیتیں ہو سکتی ہیں کہ جب بھی آپ کسی جگہ پر جائیں تو یا تو وہاں صرف آپ کی بیگم رہتی ہوگی، یا پھر ساتھ بیوی بچے بھی ہوں گے، اور یا پھر ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں کوئی نہیں رہتا، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جو مفاد عامہ کا مقام ہے۔ دنیا میں یہی چار صورتیں ممکن ہیں، اور شریعت نے ان چاروں صورتوں کے الگ الگ احکامات دیے ہیں۔ اب اگلی بات ہے اجازت کی، کہ اجازت کیسے لی جاتی ہے، تو یہاں بھی شریعت نے مکمل احکامات ہمیں دیے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے کھڑے ہونا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس زمانے میں گھروں میں عام طور پر پردے بھی نہیں ہوتے تھے، دروازے بھی ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہونا پسند فرماتے تھے، اور امت کے لیے بھی یہی تعلیم ہے۔ آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور دروازے کے بالکل سامنے براجمان ہیں، تو جیسے ہی دروازہ کھلے گا تو پورا گھر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ تو شریعت نے تعلیم دی کہ دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہو۔ اسی طرح کسی سے ملنے گئے ہیں، اس نے آپ کو بیٹھک میں بٹھایا ہے، تو بیٹھک میں بیٹھتے ہوئے بھی اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ آپ ایسے رخ پر بیٹھیں کہ صاحب خانہ جب گھر میں جائے اور دروازہ کھولے تو وہ منظر آپ کے سامنے نہ ہو۔
یعنی دروازے سے تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھنا چاہیے. جیسے بیٹھکوں میں، ڈرائنگ رومز میں عام طور پر گھر کے لیے الگ دروازہ ہوتا ہے، تو مہمان کو ایسی جہت سے بیٹھنا چاہیے کہ جب صاحب خانہ اندر جائے یا اندر سے باہر آئے، دروازہ کھلے تو گھر کے اندرونی ماحول کو آپ کے سامنے عیاں نہ ہونا پڑے. اس طریقے سے بیٹھنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوتے، اور دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں اور پھر اجازت طلب کریں. اجازت کے لیے الفاظ بھی شریعت نے ہمیں تعلیم کی. ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اعلیجو. اب اعلیجو یہ عربی میں ذرا سخت لفظ ہے. آپ اردو میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کیا میں اندر گھس آؤں؟ تو عربی زبان میں یہ تھوڑا سا سخت لفظ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا کہ جا کے اس کو تلقین کرو کہ ان الفاظ کے ساتھ اجازت نہیں مانگی جاتی، بلکہ یوں اجازت طلب کرے ادخل، کیا میں اندر داخل ہو جاؤں؟ یعنی ہمیں الفاظ بھی نرم رکھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ جب آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں اجازت طلب کریں تو ایسے کلمات کے ساتھ طلب کریں جو عرف کے مطابق ہوں، جو اس ماحول میں مہذب سمجھے جاتے ہوں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ، یا ماحول بدلنے کے ساتھ ساتھ پھر کلمات بدلتے جاتے ہیں. تو آدمی جس ماحول میں رہتا ہو اس ماحول میں جو مہذب کلمات ہوں تو ان مہذب کلمات کے ساتھ انسان کو اجازت طلب کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ جب کوئی آدمی اجازت طلب کرے تو اپنا نام لے کر اجازت طلب کرے، یہ نہ کہے کہ میں ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اجازت طلب کرتے تھے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ ایدخل عمر، کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، کیا عمر داخل ہو جائے؟ تو یہ طریقہ کار ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ہاں جائیں تو اجازت طلب کرتے ہوئے اپنا نام ذکر کرنا چاہیے تاکہ مخاطب کو پہلے ہی لمحے میں اطلاع ہو جائے کہ آپ کون ہیں. ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. غالباً اپنے قرض کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی. اب دروازے پر آئے تو اجازت طلب کی اور کہنے لگے کہ انا. اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ انا، کہ یا رسول اللہ میں ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. انا انا، کہ کیا انا انا، یعنی میں لگا رکھی ہے. نام لینا چاہیے. گویا کہ امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ کون ہو، آپ کہیں کہ میں ہوں. اب اس کو کیا معلوم کہ میں کون ہوتا ہے؟ تو فوری طور پر اب اپنا نام لے کر مخاطب کے ذہن میں یہ بات ڈال دینی چاہیے کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے. تو ان کلمات کے ساتھ اجازت مانگ کر پھر ایک آدمی کسی کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے. اور اجازت 3 دفعہ لینے کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے. حضرت سعد بن عبادہ یہ انصار کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. آپ جانتے ہیں انصار کے 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج. ان میں سے خزرج بڑا قبیلہ تھا. حضرت سعد بن عبادہ اس بڑے قبیلے کے سردار تھے اور بالکل ابتدا میں مسلمان ہوئے جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور مدینہ کے لوگوں نے عقبہ کے مقام پر آ کر بیعت کی تھی. تو اس زمانے میں حضرت سعد مسلمان ہوئے اور مدینہ میں اسلام پھیلانے والوں جو سرکردہ لوگ تھے ان میں ان کا بھی نام تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابتدا میں آپ کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تھا اور مختلف صحابہ کرام میزبانی کی سعادت حاصل کرتے تھے. تو ان میں ایک نمایاں نام حضرت سعد بن عبادہ کا بھی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی سعادت حاصل کرتے تھے. تو ان کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کر سلام کیا. ایک مرتبہ سلام کیا، اندر سے آواز نہ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ سلام کیا، اندر سے آواز نہ آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ سلام کیا. تیسری مرتبہ سلام کرنے کے بعد بھی جب اندر سے آواز نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے.
یہ امت کو تعلیم تھی کہ جب بھی کسی کے ہاں جانا ہو تو 3 دفعہ اجازت طلب کرنی چاہیے۔ 3 دفعہ اجازت طلب کرنے کے بعد بھی اگر اندر سے کوئی آواز نہیں آتی تو پھر آدمی کو مزید اجازت طلب کرنے کی بجائے واپس جانا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے تو حضرت سعد بن عبادہ فوری طور پر دروازہ کھول کر باہر آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی آواز مبارک سن رہا تھا اور آپ کا سلام کے جواب آہستہ سے دے رہا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ جب بھی میں آہستہ آواز دوں گا، آہستہ جواب دوں گا تو آپ دوبارہ سلام فرمائیں گے، یعنی دوبارہ میرے لیے سلامتی کی دعا کریں گے۔ تو میں نے یہ پسند کیا کہ آپ کی زبان اقدس سے میرے لیے سلامتی کی دعا بار بار نکلے۔ یہ صحابہ کرام کے عشق کا ایک انداز تھا۔ تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے ہمیں معاشرتی زندگی کے لیے ایک اصول ملتا ہے کہ جب کسی سے اجازت طلب کرنی ہو تو 3 مرتبہ طلب کی جائے اور اس کے بعد پھر اگر اجازت نہیں ملتی تو واپس اپنی راہ لی جائے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ کسی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت طلب کرنے سے گریز کرنا چاہیے تاکہ اندر نگاہ نہ پڑے۔ نگاہ پڑے گی تو اگلے آدمی کی نجی زندگی متاثر ہوگی۔ اس حوالے سے شریعت میں بڑے سخت احکامات ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کی خلوت میں اس کی اجازت کے بغیر اپنی نگاہ اندر ڈالے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوئی صاحب تشریف لائے، کوئی صاحب حاضر ہوئے تو وہ دروازوں کی جھریوں سے اندر جھانک رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل سخت ناپسند ہوا۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں اس وقت تیر تھا اور وہ تیر لے کر آپ اس کی طرف اس انداز سے بڑھے جیسے یہ تیر آپ اس کے جسم میں چبو دیں گے۔ یعنی امت کو ایک تعلیم دینا تھی کہ کسی کے گھر کے اندر جھانکنا، کسی کے کمرے میں جھانکنا، کسی کی خلوت کدے میں جھانکنا، یہ ایک مسلمان کے لیے سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو اور اندر سے گھر والا کوئی چیز پھینک کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو ایسے آدمی کے اوپر کوئی قصاص نہیں، یعنی اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس روایت کی بنیاد پر صاحب خانہ کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ اگر اس کے گھر میں کوئی جھانکتا ہے تو وہ بے شک اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس کا قانون اس کا کوئی مواخذہ نہیں کرے۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اجازت اسی لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ نگاہوں سے انسان بچ سکے۔ اگر کوئی دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور دروازہ کھلتے ہی اس کی نگاہ اندر پڑ گئی، اجازت لینے کا پھر مطلب ہی فوت ہو گیا، اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اجازت کا حکم ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ اندر صاحب خانہ آپ کی نگاہوں سے بچ جائے، اور اس کو بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ دروازے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہوا جائے۔ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملنے جا رہے ہیں جو آپ سے بڑا ہے، آپ کا استاد ہے، آپ کا والد ہے، یا کوئی اور آپ سے مرتبے میں یا عمر میں بڑا ہے، تو پھر اس کے دروازے پر مسلط ہونے کی بجائے ایک طرف رہ کر انتظار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے تعلیمات موجود ہیں۔ قبیلہ بنو تمیم کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ وفد انتظار کرتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے تو پھر وہ وفد اپنی عرض معروض کرتا آپ کی خدمت میں، لیکن چونکہ وہ آنے والا وفد بارگاہ نبوی کے آداب سے لا علم تھا تو وہ حجرہ مبارکہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، آوازیں لگانے لگے، یا محمد اخرج الینا اخرج الینا۔ دوپہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے، تو اللہ کو ان کا یہ طرز عمل سخت ناگوار ہوا اور سورہ حجرات میں آیات نازل ہوئی کہ ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ یہ باہر انتظار کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے تو پھر یہ اپنی گزارش پیش کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل یہ تھا کہ ان کو علم سیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابن عباس نے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہمارے درمیان نہیں رہے،
اب ہمیں ان اکابر صحابہ کے پاس جانا پڑے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ دیر رہے ہیں، ان سے جا کے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ لہٰذا تم بھی میرے ساتھ ہو جاؤ، ہم مختلف بڑے صحابہ کے دروازوں پر جائیں گے اور ان سے احادیث جمع کریں گے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تو وہ صحابی ان کا ساتھ نہ دے سکے، تو ابن عباس خود بڑے بڑے صحابہ کے دروازوں پر جاتے تھے، اور ان کا طریقہ کار بڑا مثالی تھا۔ وہ جب کسی بڑے صحابی کے دروازے پر جاتے تو دروازہ نہیں بجاتے تھے اور نہ ان کو پیشگی اطلاع کرتے تھے تاکہ ان کا حرج نہ ہو، بلکہ ان کے دروازے پر جا کر ایک طرف بیٹھ جاتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کے گھر جاتا علم کا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو میں اس کا دروازہ نہیں بجاتا تھا، بلکہ میں اپنی چادر رکھ کر ایک طرف بیٹھ جاتا تھا۔ اب ہوائیں چلتی تھیں، ریت اڑتی تھی، عرب ریگستانی علاقہ تھا، ریت اڑ اڑ کر میرے چہرے پر پڑتی تھی، میں وہ سب برداشت کرتا تھا، لیکن جس کے پاس علم کا مسئلہ پوچھنے آیا تھا اس کا دروازہ بجانا مجھے گوارا نہیں تھا۔ اب جب وہ صاحب خانہ خود اپنے کسی کام سے باہر آتے تو عبداللہ ابن عباس پھر ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرتے۔ تو جو صاحب خانہ ہوتے تھے انہیں تکلیف بھی ہوتی تھی کہ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، آپ خود کیوں آئے؟ آپ ہمیں حکم کرتے، ہم آپ کے گھر حاضر ہوتے۔ تو ابن عباس عرض کرتے کہ مسئلہ میرا تھا، آپ کا نہیں تھا، تو میرا آنا بنتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ طویل سفر کر کے کسی دوسرے ملک کسی صحابی کے پاس حاضر ہوئے تو وہاں بھی انہوں نے یہی طرز عمل اپنایا کہ لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اب آدمی کو آرام چاہیے ہوتا ہے، لیکن انہوں نے صاحب خانہ کا دروازہ بجانے کی بجائے حسب معمول دروازے کے سامنے ڈیرا لگایا ایک طرف ہٹ کر، اور جب وہ خود باہر آئے تو پھر اپنا مسئلہ پیش کیا۔ اب یہ کتنی خوبصورت روایات ہیں جو صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں تعلیم ہوتی ہیں کہ جب آپ اپنے کسی بڑے سے ملنے کے لیے جائیں، استاد سے یا والد سے، تو اسے اپنی آمد کی وجہ سے اس کا حرج نہ کریں، ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں۔ جب وہ خود سے باہر آئیں گے، چاہے گھنٹے بعد آئیں، 4 گھنٹے کے بعد آئیں، تو پھر انسان اپنا مسئلہ پیش کرے۔ تو اس طریقے سے شریعت نے ہمیں بڑوں کا ادب اور احترام سکھایا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور ان حقوق کی پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک بڑا حق نجی زندگی ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر میں نجی زندگی بسر کرتا ہے اور دوسرے آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی نجی زندگی میں خلل ڈالے۔ لہٰذا اگر کسی کے گھر جایا جائے تو پھر اجازت کا یہ طے شدہ طریقہ کار ہے، اس کے اوپر عمل کر کے انسان کسی سے ملنے جا سکتا ہے، اور اسی سے ہی ٹیلی فون کے احکامات بھی سمجھے جا سکتے ہیں کہ کسی کو فون کرنا ہو تو اس کے بھی یہی احکامات ہیں جو کہ کسی کے گھر جانے کے احکامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔